السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے جستجو محبت۔ تو یہ کہنے کے چھوٹا سا افسانہ ہی ہے، تو اس کو لکھا ہے کومل یاسین نے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ممکن ہے ایسا وقت ہو ترتیب وقت میں، دستک کو تیرا ہاتھ بڑھے اور میرا در نہ ہو۔ وہ بستر پر پڑی، اذان کی آواز کے ساتھ ساتھ لفظوں کو دہراتی اور ڈھیر سارا ذہنی سکون محسوس کرتی اٹھی اور وضو کی تیاری کرنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک مانوس سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا گئی۔ ایک دن آئے گا جب تم اسے دعاؤں میں مانگو گی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ آج اسے مانگ تو رہی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دیر ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اسے یقین کامل تھا کہ اگر میرے رب نے میرے دل میں اس کی چاہ اب تک رکھی ہوئی تھی تو ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھر میں ہر فرد ہوا کے دوش پہ سوار اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہا تھا۔ ایک وہی تھی جو گم سم سی بادلوں سے سورج کی آنکھ مچولی کو تکنے میں مصروف تھی کہ نمرا بھابی کی آواز پر اٹھ کر بھابی کے روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں بھابی ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے اس کی منتظر تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ رباب جلدی کرو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ رباب شاپنگ بیگ لینے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھوں کو واپس اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، میں نے نہیں جانا ایئرپورٹ۔ بھابی نے حیران ہوتے ہوئے انکار کی وجہ دریافت کی تو وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے انکار کی وضاحت نہ دے سکی۔ وہ خاموشی سے شاپنگ بیگ لے کر اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی کہ پیچھے سے نمرا بھابی کی آواز گویا رباب کو ساخت کر گئی، رباب اب کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے پہلے والے اقدام نے بھی ہمیں کس ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کیا تھا، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب اس گھر اور مکینوں پر رحم کرو۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے اپنا نصیب سمجھ کے سمجھوتا کر لو، پلیز، ہم سب کی خاطر، ہم سب کی نہیں تو اپنے بابا جان کی خاطر ہی صحیح۔ رباب کچھ بولے بنا اپنے روم میں آئی اور تیار ہونے لگی۔ جو کچھ ہو رہا تھا سب اس کا اپنا بویا تھا، اب کاٹنا بھی اسے ہی تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر واپسی کا راستہ سب کے لیے خوشگوار تھا۔ ایک رباب ہی تھی جسے یہ خوشگواری وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ یوں تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا، مگر اسے متاع جان کے قربان ہو جانے کا علم اب ہو رہا تھا، جسے وہ اپنی انا کے پرچم کی سربلندی کی بھیٹ چڑھا چکی تھی۔ وہ خاموش سی پھوپھو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھوپھو اسے کوریا میں اپنے حال میں ہی شروع کیے بزنس کی تفصیلات بتا رہی تھی، جس میں خاص طور پر حیدر کی محنت اور ذہانت پیش اور سرفہرست تھی۔ ویسے پھوپھو کی ہر بات حیدر سے شروع ہو کر حیدر پر ختم ہوتی، اور کیوں نہ ہوتی۔ اکلوتا، ذہین، کامیاب، خوبصورت اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ بیٹا تھا، پر یہاں رباب کو بتانے کا مقصد بہت خاص تھا۔ وہ رباب کو اپنے حیدر کے لیے پسند کر چکی تھیں، اور خاص طور پر پاکستان سے رباب کو منگنی کی رسم ادا کرنے آئی تھیں۔ بھائی کے بار بار کہنے کے باوجود کہ یہ تکلفات ضروری نہیں، پر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کا ایک ایک پل جینا چاہتی تھیں، تو سب کے منع کرنے کے باوجود اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان پہنچی۔ بیٹا، میں تمہیں اور حیدر کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تو حیدر سے شادی کب ہو رہی تھی کہ بس جلدی سے شادی کرو اور میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ زندگی کا کیا بھروسہ، بس حیدر پر تو بزنس کا بھوت سوار ہے، ایک کامیابی کے بعد دوسری کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اب میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ آخری سال ہے، اسی سال کے اینڈ میں شادی کی تاریخ پکی کرنی ہے۔ پھوپھو، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں، رباب نے کہا، اور پھر چائے بنا کے پھوپھو کو دے کر اپنے روم میں آ گئی، جہاں کھڑکی کے باہر بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ کھڑکی کا شیشہ دھندلا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بھی ماضی کی دھند میں دھکیل چکا تھا۔ نوید شاہ، خالد شاہ، ندیم شاہ اور نرمین شاہ چار عالم شاہ کے نورِ چشم تھے۔ عالم شاہ اپنے بھائی
حبیب شاہ کے ساتھ رہتے تھے، جس کے 2 بچے سمرا شاہ اور انعام شاہ تھے۔ سمرا شاہ کی شادی قطر میں ہوئی اور وہ بیاہ گھر ایسے گئی کہ عالم شاہ کے انتقال پر بھی نہ آ سکی۔ نوید، ندیم، مبین اور انعام نے بھی شادیاں کر لیں اور رہ گئی نرمین، تو ان کی بھی اپنے خالہ کے بیٹے جو کوریا میں سیٹل تھے سے شادی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے حبیب شاہ نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بھائی کے بچوں کے فرض بھی بخوبی انجام دیے تھے۔ بیٹوں نے مل کر کاروبار بھی خوب سنبھالا۔ اللہ نے ان کی اولاد کو بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ نوید شاہ کو 2 بیٹوں فروغ اور امجد اور خالد شاہ کو ذوالقرنین اور اسکندر، ندیم شاہ کو جاوید، انجم اور رباب سے نوازا تھا، جبکہ نرمین کا ایک ہی بیٹا حیدر تھا جو پاکستان میں شاد و نادر ہی نظر آتا تھا۔ شاہ فیملی ایک زندگی سے بھرپور خوشگوار فیملی تھی۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک، ہمدردی، خلوص محبت نے بھائیوں کو تو جوڑے رکھا تھا، پر بچوں میں بھی کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ انجم اور فروغ کا نکاح بھی اسی انڈرسٹینڈنگ کا شاخسانہ تھا۔ جاوید بھائی نے لو میرج کی جو بہت خوبی سے چل رہی تھی۔ امجد کی منگنی ہو چکی تھی، شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ذوالقرنین کی منگنی اس کی ماموں کی بیٹی سے ہو کر ٹوٹ چکی تھی اور اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ سندس اور رباب کی شادی کے ساتھ دور دور تک نہ تھے۔ گزر گئے ہیں جو خوشبوئے رائگاں کی طرح، وہ چند روز میری زندگی کا حاصل تھے۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ سر تا پاؤں خود کو کمبل میں لپیٹے پچھلے 4 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ جب سندل نے دھماکے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اور دھڑام سے بیڈ پر لیٹی رباب پر جا گری، جو تقریباً چیختے ہوئے اٹھی اور سندل پر ہاتھ اور لاتوں سے پے در پے وار کر دیے جو کافی حد تک جان لیوا ثابت ہو سکتے تھے، پر سندل کی بروقت بچاؤ کی پالیسی سے بچت ہو گئی۔ اے لڑکی، رحم کرو، ابھی تو میں نے دنیا میں کچھ دیکھا بھی نہیں اور تم مجھے مارنے کے در پہ ہو رہی ہو۔ رباب تمتما گئی۔ میں مارنے کے در پہ ہو رہی ہوں اور تم نے مجھ پر جو جنگلی بھینسے کے جیسے چھلانگ لگائی وہ کیا؟ محترمہ، ابھی لڑائی طویل پکڑتی کہ بابا جان، حبیب شاہ کی آواز پر دونوں نے دوڑ لگا دی۔ کہاں تھی آپ دونوں؟ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کھانے پر، اب جلدی سے کھانا لگانے میں نمرا اور انجم کی ہیلپ کرو۔ سندس تو چھٹ سے کچن کی طرف غائب ہو گئی، جبکہ رباب ازلی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر کرسی پر وار ہونے ہی والی تھی کہ بابا جان نے حکم دیا۔ رباب بیٹا، جا کے ذوالقرنین کو بلا لا۔ وہ اٹھ کر ذوالقرنین کے روم تک آئی، دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ روم فل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور میوزک سسٹم سے گانے کی آواز روم میں عجیب سا سحر پھیلا رہی تھی۔ بھیگی بھیگی راتوں میں تم آؤ نا، مجھ کو ستاؤ نا، آؤ نا، آؤ نا، ان کی ہنسی میں دل کی لگی میں، یہ دل گیا تمہارا کیا گیا، ہمارا تو دل گیا، ایسی برساتوں میں آؤ نا، آؤ نا۔ رباب نے یہاں وہاں دیکھا تو سامنے ٹیرس پر ذوالقرنین اپنے موبائل میں اس قدر مصروف تھا کہ بارش کی بوندیں اسے بھگوئی جا رہی تھیں۔ اسے ہوش ہی نہ تھا۔ وہ اپنی جاسوسی طبیعت کے باعث کی بنا پر پاؤں رکھے آگے بڑھی، اور جیسے ہی تھوڑی آگے ہوئی تو اسے ذوالقرنین کے موبائل پہ ایک لڑکی کا عکس نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کلیئر تصویر کو دیکھ پاتی، اچانک بادلوں کی گرج کے ساتھ زوردار بجلی کڑکی۔ رباب کی چیخ نکل گئی۔ ذوالقرنین، جو اس ساری صورتحال سے واقف ہو چکا تھا، جلدی سے لائٹ آن کر کے پانی کا گلاس بھر کے رباب کی جانب بڑھانے لگا۔ رباب، جو اس تمام صورتحال سے کسیانی ہو گئی، شرمندگی مٹانے کے لیے پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جلدی سے بابا جان کا پیغام دے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ سندس، میں نے واقعی میں نور کی پکچر دیکھی ہے۔ رباب، جو پچھلے 15 منٹ سے سندس کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور سندس بھی نہ مانو کے مصدقے پر قائم تھی اور مستقل رہنے پر تلی ہوئی تھی، اس کو بھاڑ میں جھانک کر اپنے روم میں آئی اور بیڈ پر لیٹی ہی رہی تھی کہ سندس کسی بے لگام گھوڑے کی طرح آئی۔ فروغ بھائی کا سب کو باہر لے جانے کا پروگرام کے متعلق بتا کے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔
रबाब ने बालों में बुरश फेरा और बाहर आ गई, जहाँ सब जाने को तैयार खड़े थे। पहले तो उसने कशानुलूत कपड़ों को तमगा का निशाना बनाने लगे, फिर कार में फ्रंट सीट पर अंजुम, ड्राइविंग सीट पर फरूक भाई, पीछे संदस और जवेद भाई और निमरा भाभी को देखकर सेजफा हो गई। उसके लिए कार में जगह ही ना थी और बाहर खड़े बैग भी जगह थी। फरूक ने हालात की नज़ाकत और रबाब की अनापरस्त तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए संदस और रबाब को जुल्कोनैन की कार में आने को कहा। जुल्कोनैन, जो कार में पहले ही मौजूद था, कार करीब ले आया। कार में घुसते ही संदस ने म्यूज़िक की फरमाइश कर दी, जो फ़ौरन ही जुल्कोनैन की जानिब से पूरी कर दी गई। जुल्कोनैन सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद करता था, इसलिए प्ले होने वाला सॉन्ग भी सॉफ्ट सा था, जिसने माहौल को खुशगवारियत बख्शी थी। कार जब एस्कनी पार्लर के पास रुकी तो वहाँ फरूक भाई की कार ना देखकर उन्हें कुछ हैरत तो हुई, पर संदस के बताने पर कि वो करीबी शॉपिंग मॉल में गए हैं, अभी आ जाएंगे, तो वो अंदर जाने लगे। रबाब ने जैसे ही एस्कनी पार्लर में कदम पाँव रखा तो कोई बहुत ज़ोर से उससे टकरा के आगे चला गया। रबाब इस हस्ती को देखती उससे पहले उसकी नज़र जुल्कनैन पर पड़ी, जो लहू रंग आंखें लिए बहुत तेज़ी से इसी लड़के के पीछे गया और उसे दबोचकर पागलों की तरह मारने लगा। रबाब तो सकते के आलम में खड़ी रही, जबकि संदस ने जुल्कोनैन को आवाज़ें दी। जुल्कोनैन पर तो जैसे किसी चीज़ का असर ही ना हो रहा था। ऐसे में फरूक भाई और जवेद भाई ने जगाफी की तो धोखेबाज लड़के को जुल्कोनैन से छुड़वाया। रबाब अब होश में आई तो सबकी के एहसास से दो चार हो गई। इर्द गिर्द का वक्त काफ़ी तमाशा क्रिएट हो चुका था और लोग चहम गोया कर रहे थे। तब अंजम रबाब का हाथ पकड़कर कार के पास आ गई। जुल्कोनैन की आंखों में अभी तक लहू बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसने एक गजबनाक नज़र रबाब पर डाली और पैदल ही चलता हुआ नज़रों से दूर हो गया। सब जानते थे कि अब घर वाला वापस जाना ही बेहतर रहेगा। घर पहुंच के फरूक ने जुल्कोनैन को अपने रूम में बुलाकर समझाना चाहा, तो जो इंकशाफ जुल्कोनैन गुस्से में कर गया वो खुशगवार तो था, पर पेचीदा भी हो सकता था, जो सिर्फ फरूक का ज़हन ही सोच सकता था। अगले दिन की बारिश ने जलथल मचा रखी थी। संदस और रबाब का कॉलेज जाना भी ज़रूरी था। वैन वाले ने अपने न आने का अंदेशा दे दिया। रबाब ख़राब मूड के साथ बाबा जान के पास अपना प्रॉब्लम लेकर आई, तो बाबा जान ने जुल्कोनैन को रबाब और संदस को कॉलेज पहुंचाने और वापस लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो तैयार हो के आई तो जुल्कोनैन को मुंतज़िर पाया। कॉलेज के गेट पर उन्हें उतार कर वो यूं ही सड़कें नापने लगा। घर में अंजुम की रुखसती का मुद्दा उठा तो संदस और रबाब को जोश दीदनी था। सारा दिन शॉपिंग करती और रात भर फिर ढोलकी लगाती। फरूक ने पहले ही कह दिया था कि शादी सादगी से होगी, जिस पर अंजुम को भी कोई एतराज़ ना था, मगर संदस और रबाब ने कोई कसर ना छोड़ी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो रबाब संदस के रूम में सोने चली आई। रबाब की रोई रोई आंखें देख के संदस समझ गई कि ये आंसू अंजुम की वजह से हैं। अरे पगली, अंजुम इसी घर में ही है, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे अंजुम सात समुंदर पार भी आ गई हो। वैसे मुझे ये रुखसती हजम नहीं हो रही, एक रूम से दूसरे रूम तक की। रबाब, जो अब तक कदरे बहल चुकी थी, झट बोली, बताया खाली रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है। तुम अपने रूम से कल ही मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि मैडम, तुम मेरे रूम में क्यों नहीं शिफ्ट हो सकती? संदस ने आंखें निकालते हुए पूछा। हमें अपनी रियासत में ही सुकून मैसर आता है। कैथी बेड पर आंखें बंद करके लेट गई। वो जानती थी संदस उससे कभी इनकार नहीं कर सकती। कॉलेज से वापसी पर घर में उनका सामना मेहमानों से हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग खतून और एक दरमियानी उम्र की खतून शामिल थी, जो संदस को देख कर निहाल सी हो गई। बुजुर्ग खतून ने संदस को अपने पास बैठा लिया। तब तक रबाब ने नागामी हफ्तों के आने और संदस पर अपना मेहरबान होने की वजह दरियाफ्त कर ली, जिसकी बुजुर्ग खतून ने तस्दीक भी कर दी। हमें बच्ची बहुत पसंद है, आप लोग बस इसी हफ्ते मंगनी की तारीख दें। मैं अगले पीर को उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहती हूँ। यह सुनना था कि संदस के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। तभी संदस वहाँ से उठकर रूम में आ गई, जबकि रबाब को चाची ने बुला के लड़के की तफसीर और लड़के की तस्वीर देखकर बहुत मान से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि संदस को बहुत बुरा लगा, मगर जो फैसला माँ बाप करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। लड़का खूबसूरत और कामयाब इंसान है। सबसे बड़ी बात, हमारे चाचू के बचपन के दोस्त का बेटा है, जिन्होंने हर अच्छे बुरे हालात में हमारा साथ दिया।
سندس کی کوئی بہن نہیں، پر تم سندس کی بہن سے کم نہیں ہو۔ میں خود اسے سمجھاتی، پر مجھے لگتا ہے اسے جتنا اچھے سے تم سمجھاؤ گی کوئی اور نہیں سمجھا پائے گا۔ رباب چاچی کو مطمئن کر کے سندس کے پاس آگے جو منہ سجائے بیٹھی تھی، رباب کو دیکھ کر پھٹ پڑی۔ پتہ نہیں کون ہے، کیا کرتا ہے، شکل و صورت کا کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس میرے پلے باندھ رہے ہیں۔ جس پر رباب نے اپنی ہنسی پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا، لڑکے کا نام رحمان ہے اور مری میں رہتے ہیں، وہاں ان کا اپنا کاروبار اور ہوٹل ہے، کافی کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ رباب کی بچی، میں نے کاروبار سے یا ہوٹل سے شادی نہیں کرنی ہے۔ لڑکا پتہ نہیں کیسا نمونہ ہو، جیسے دیکھا بھی نہیں ہم میں سے کسی نے۔ رباب نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا، اوہو، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے موڑ اٹھ رہے ہیں، میڈم کو اس کا بھی حل نکالتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے تصویر سندس کی جانب بڑھانے لگی، پر اچانک واپس اپنی طرف کر لی اور کہنے لگی، ویسے اچھے خاصے گڈ لکنگ ہیں، پر خوددار، کوئی بھی پہلی نظر میں فدا ہو جائے تو اس اندیشے کے خدشے کے تحت کہ کہیں آپ قربان نہ ہو جائیں، میں پہلے اپنی ٹریٹ کنفرم کروانا چاہتی ہوں۔ جس پر سندس تمتما اٹھی، ہاں ہاں ندیدی، دوں گی ٹریٹ، پر بسا نہیں، لٹیرے پہلے آ گئے۔ جس پر رباب نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، بڑی گنی ہو، یعنی گھر بسانے کی پلاننگ بھی کر لی۔ اس پر سندس نے خطرناک تیوروں سے رباب کو دیکھا تو رباب نے جلدی سے تصویر سندس کو تھما دی۔ سندس نے تصویر دیکھ کر واپس کر دی۔ تو کیا بنا میری ٹریٹ کا؟ رباب نے شرارت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ تو سندس نے بھی سپاٹ لہجے میں کہا، زیادہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا۔ جس پر رباب نے یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے سندس کو چھپی ڈال دی اور سندس کے چہرے پر دھنک کے رنگ آ گئے۔ تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر ہے، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا ناممکن ہو، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ بابا جان، بابا جان، روتی رباب بابا جان کو آواز دیتی بابا جان کے روم میں آئی تو جذبات میں بابا جان کے روم میں بیٹھے ذوالقرنین کو نہ دیکھ سکی۔ بابا جان، جو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، جلدی سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری گڑیا، کیوں رو رہی ہے؟ بابا جان، شام منگنی ہے، میرا ڈریس جو منگنی پر پہننا تھا وہ ابھی تک سلا ہی نہیں، درزی نے کہا ہے کہ کل تک سلے گا، اب میں کیا پہنوں گی؟ تبھی کمرے میں چائے لاتی امی۔ رباب کی بات سن کر سیجپا ہو گئی، کب بڑی ہو گئی تم، اتنی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت، تمہارے پاس درجن بھر فینسی ڈریس ہیں جو بالکل بھی نہیں پہنے تم نے۔ دوسرا، بابا جان کو کیوں تنگ کر رہی ہو، بچی نہیں ہو جو تمہیں سمجھانا پڑے، چھوڑو دو یہ بچپنا، آئندہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں تمہیں۔ رباب کے رونے میں شدت آ گئی، جس پر بابا نے پیار سے رباب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بچی کو، خبردار جو دوبارہ میری بچی کو ڈانٹا، یہ میرا اور میری بیٹی کا مسئلہ ہے، سب دور رہا کرو، آپ ابھی ڈرائیور کے ساتھ جا کے اپنی پسند کا ڈریس لے آؤ۔ اس پر رباب خوش ہوئی تاکہ تیار ہونے چلی گئی۔ بابا جان، آپ رباب کی اتنی سائیڈ نہ لیا کریں، آپ کی سپورٹ رباب کو انا پرست طبیعت کو تقویت دے رہی ہے، لڑکی ذات ہے، اپنی ہر بات منوا لینا زیب نہیں دیتا۔ آپ جانتی ہو بیٹا، میں رباب کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، رباب میرے اتنے قریب ہے جتنی میری اپنی اولاد بھی نہیں۔ رباب کی اماں سرد آہ بھر کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے روم میں تھی جب دروازے پر دستک کے ساتھ ذوالقرنین اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز کو بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، یہ میں جب اسلام آباد گیا تھا تو آپ کے لیے لایا تھا، ویسے میں سب کے لیے گفٹ لایا تھا پر آپ کو دینا بھول گیا، آج آپ کے ڈریس والی بات سنی تو یاد آیا، اگر پسند آئے تو یہ ڈریس پہن لیجیے گا۔ یہ کہہ کر ذوالقرنین باہر چلا گیا اور رباب اس کے دودھ چاول جیسے مزاج میں الجھ کے رہ گئی، کبھی بہت مہربان تو کبھی یوں کہ جانتا بھی نہ ہو۔ تبھی انجم روم میں آئی تو بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگ کو اٹھا کے دیکھنے لگی، جس میں بلیک اور وائٹ کلیوں والا فراک اور پینٹ جس میں ایک ریئل جھول رہا تھا کو شائستہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے تمہاری چوائس کی، جبکہ رباب بھی ذوالقرنین کی چوائس کو دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، یہ ذوالقرنین لایا تھا اسلام آباد سے، آج یاد آیا دینا، یہی ڈریس پہننا، بہت پیاری لگو گی۔ ذوالقرنین کی چوائس تو بڑی زبردست ہے، ویسے ہمارے لیے تو کبھی ڈریس نہیں لائے جناب، تم پر خاص نوازش کیوں؟
अरे आप ही सबके लिए गिफ्ट लाए थे, मुझे देना भूल गए थे। आज ड्रेस से याद आया उनको कि इस्लामाबाद से मेरे लिए भी ड्रेस लाए थे, वरना मेरी लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट तो किया, विश भी नहीं किया था। अजीब अजीब से हैं। पर याद करो रबाब, इससे पहले बर्थडे पर सबसे पहले जुल्कोनैन ने ही तुम्हें विश किया था, गिफ्ट भी दिया था इतना कीमती। हाँ अंजम, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अजीब से हैं। अच्छा छोड़ें, देर हो रही है, मैंने तैयार होना है। मंगनी की तकरीब हाल में हुई, जहाँ रहमान और सुंदर दोनों के खानदान शामिल थे। सुंदर ने रबाब को देखा तो आंख मार कर कहा, क़यामत लग रही हो। जिस पर रबाब ने कदरे खफा होते हुए यहाँ वहाँ देखा। दुल्हन बनी हुई हो तुम, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कोई देख लेता तो क्या कहता, कैसी लड़की है? यही कहता कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी और क्यूट लड़की है, सुंदर ने पतीसी निकालते हुए कहा, और जल्दी से सीरियस हो गई क्योंकि सामने रहमान स्टेज की तरफ आ रहा था। अभी आए ना दिमाग टिकाने, कैसे पतीसी गुम हुई? सुंदर के कान में बोलती रबाब स्टेज से उतर गई। तुम्हारी याद की खुशबू मेरे दामन से लिपटी है, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें ही सोचते रहना। रस्म अदा हो गई तो सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रुबाब अंजम को ढूंढती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रही थी कि सबसे अलग थलग गुमसुम खड़ा जुल्कोनैन दो खलाओं में देखता, बहुत उदास सा लग रहा। रुबाब चाह के भी उसके पास ना जा सकी, जुल्कोनैन था ही सबसे अलग। यूँ लगता था कि सामरे ख़ानदान की संजीदगी जुल्कोनैन के हिस्से में आ गई हो। बचपन बचपन से ही ना ही वो किसी के मामले में दखलंदाजी करता, ना ही किसी को खुद के करीब आने का मौका देता। रबाब ने तो कभी उसे खुल के हंसते हुए भी नहीं देखा था। कितनी बार उसके दिल में आया कि जुल्कोनैन का मुकम्मल डिम्पल ही देख ले, मगर जब जुल्कोनैन मुस्कुराता तो उसकी गाल का डिम्पल गहरा होने लगता और वो इसके मुकम्मल वजूद में आने से पहले ही मुस्कुराना छोड़ देता। वो हमेशा से जुल्कोनैन की शख्सियत से खाइफ रही थी। उसे जुल्कोनैन की अपनों से भी बेगानगी बहुत जहरीली लगती। बेशक जुल्कोनैन सबकी इज्जत करता, सबके काम आता, मगर ख़ानदान के साथ वो अंडरस्टैंडिंग ना बना सका जो बाकी सब में थी। रबाब को इस सब की वजह सिर्फ नूर ही लगी। अगर जुल्कोनैन को जी भर के देख लिया हो तो चले। अंजुम जो पता नहीं कब से साथ खड़ी थी, शोक लहजे में बोली तो रबाब खौफनाक तेवरों से उसे घूरती आगे बढ़ गई, जबकि अंजुम खुल खिला के हंस दी। अगले महीने की 15 तारीख को सुंदर की शादी की तारीख पक्की हो चुकी। सब खुश थे क्योंकि सुंदर के साथ साथ अमजद की शादी की तारीख भी रख दी गई थी। शादियां खुश सलूबी से हो गईं। उसी के दिन रुबाब सुंदर खूब गले लग लग के रोई। घर में सुंदर की कमी सबने महसूस की, मगर रुबाब को कदम कदम पर सुंदर की याद आती रही। रुबाब और सुंदर ने एमए कर लिया था, सो रुबाब तलीम से भी फारग हो चुकी थी। सारा दिन घर पर गुजरता। सुंदर की शादी को साल हो चुका था। अंजम को प्यारी सी बेटी हुई। निमरा भाभी का दूसरा बेटा हुआ, और सबीरा ना भाभी को अल्लाह ने एक साथ दो बेटियों से नवाजा। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी कि चाची ने रुबाब का हाथ जुल्कोनैन के लिए मांग लिया, जिस पर रुबाब की अम्मी फूले नहीं समा रही थी। सब ने खुशी खुशी रिश्ते को मंजूर कर लिया। बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी, मगर जब रुबाब को पता चला तो रुबाब ने आसमान सर पर उठा लिया, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी तो रुबाब बाबा जान के पास गई। बाबा जान, मुझे शादी नहीं करनी। वाह बेटा, आपने शादी क्यों नहीं करनी? बाबा जान, मुझे जुल्कोनैन पसंद नहीं। बेटा पसंद नहीं, इससे क्या मुराद है? जुल्कोनैन में क्या बुराई है? हर लिहाज से परफेक्ट इंसान है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जुल्कोनैन से शादी हो। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मुझे कभी इनकार नहीं कर सकती। बाबा जान ने तो गोया हुक्म ही सुना दिया था, जिसके आगे सर उठाना अब रुबाब के लिए नामुमकिन था। आखिरी रास्ता अब जुल्कोनैन ही था, जो 2 महीनों से दुबई में अपनी कंपनी की एक ब्रांच खोलने में मसरूफ़ था, और उसकी वापसी का भी कुछ पता न था। रुबाब के पास जुल्कोनैन को रिजेक्ट करने की कोई सॉलिड वजह न थी जिस पर घर वालों को कायल किया जा सके। बस एक अना की जंग थी जो खुद उसने अपने अंदर पाल रखी थी। जुल्कोनैन की शख्सियत से सब वाकिफ़ थे, इसलिए सब एडजस्ट कर चुके थे। बस एक वही थी जो जुल्कोनैन को चाह के भी नहीं समझ पा रही थी। वो जितना उसे समझाने की कोशिश करती इतना उलझ जाती, और जुल्कोनैन का रवैया भी उसके साथ अजीब रहता, कभी बहुत अच्छा तो कभी बिल्कुल ही बेगाना।
رباب فطرتاً ایک انا پرست لڑکی تھی جو ہر حال میں انا کے پرچم کو سر بلند رکھنا چاہتی تھی۔ رباب نے ذوالقرنین سے شادی کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ذوالقرنین کی منگنی پہلے اپنے ماموں کی بیٹی نور سے ہو چکی تھی، پر نور کی امی ایسا نہیں چاہتی تھیں تو کافی محنت کے بعد منگنی تروا دی۔ رباب کو لگتا ذوالقرنین آج بھی نور سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے سب سے الگ تھلگ رہنے کو نور کی محبت کا روک سمجھتی۔ اس کی انا کو گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی کی زندگی میں سیکنڈ آپشن کے طور پر شامل ہو۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی اسے اپنی انا کچلتی محسوس ہوئی۔ تو اگر سن نہیں پایا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ہی ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جا سکتی۔ بہت سے سوچنے سمجھنے کے بعد رباب نے ذوالقرنین کو کال کی۔ سلام کے جواب کے بعد سیدھا اپنے پوائنٹ پر آگئی۔ دیکھیں ذوالقرنین، مجھے آپ سے شادی کرنا کبھی منظور نہیں، اس لیے نہ اپنی زندگی برباد کریں نہ میری۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ میں نے انکار کیا، پر میری بات کوئی نہیں سن رہا۔ آپ انکار کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ انہی دموں میں ذوالقرنین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جیسا آپ چاہیں گی وہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ رباب کو اپنی انا کا پرچم بلند ہوتا محسوس ہوا۔ اگلے کچھ دنوں میں رباب اور ذوالقرنین کی شادی کی بات آئی گئی ہو گئی۔ سب کچھ ویسا رہا، بس بابا جان اس سے ویسے بات نہ کرتے جیسے پہلے کرتے تھے۔ امی نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ چاچی کی آنکھوں کے گوشے ہر وقت بھیگے رہتے۔ سندس بھی سرد لہجے میں بات کرتی، مگر رباب اپنی انا کی فتح کے نشے میں چور تھی۔ وقت نے کروٹ لی، دن ہفتوں میں، مہینوں، سالوں میں بدل گیا اور اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا۔ کسی کی زندگی کی جمع پونجی، کسی کا مان، کسی کی لوٹ آنے کی امید تو کسی کی انا۔ 3 سال ہونے کو تھے ذوالقرنین دبئی سے لوٹ کے نہ آیا۔ چاچی کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں کہ اب کبھی وہ واپس آئے گا۔ دادا کا مان ٹوٹ گیا، بہت مان سے ذوالقرنین کو واپس بلایا تھا، پر ذوالقرنین نے آنے سے انکار کر دیا۔ چاچا جان کی تو جیسے زندگی کی جمع پونجی ہی چل گئی ہو، دن بدن صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ رہی رباب تو اس کی انا ایسی کرچی کرچی ہو کے ٹوٹی کہ روح تک کو زخمی کر گئی۔ حیرت عشق خیر ہو تیری، کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا۔ ذوالقرنین نے شادی سے انکار کر دیا اور اب وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ تم جیت گئے رباب، ہم سب ہار گئے، ہم سب کی خوشیاں چھین لی تم نے۔ اب خوش رہنا تاکہ میرے بھائی کی ایک خواہش تو پوری کر سکو، جس نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنی خوشی کی خاطر ایک منٹ تم اب خوش رہنا تاکہ میرے بھائی کی ایک خواہش تو پوری ہو سکے، جس نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی قربان کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی تم اپنی خواہش کی خاطر اتنی خودغرض ہو سکتی ہو۔ تم نے ذوالقرنین بھائی سے انکار کروا کر کیا سمجھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ذوالقرنین بھائی تمہارے کہنے پر انکار کر رہے ہیں؟ کتنی بے وقوف ہو تم! کچھ پتہ بھی ہے کہ تمہیں یہ شادی ذوالقرنین کا فیصلہ تھا؟ یہ ذوالقرنین کی بدقسمتی کہ تم سے اس نے محبت کی۔ تم اس قابل ہی نہ تھی کہ ذوالقرنین جیسا انسان تم سے محبت کرے۔ جو تم نے بویا تمہیں کاٹنا ہے۔ یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا تم اللہ سے اسے مانگو گی اور اللہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سندس بہت کچھ بول رہی تھی، مگر رباب تو ایک جملے میں مقیم ہو چکی تھی۔ ذوالقرنین مجھ سے محبت کرتا تھا۔ نہیں سندس نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف نور سے محبت کرتا تھا۔ سنا تم نے؟ صرف نور سے محبت کرتا تھا۔ میں تو سیکنڈ آپشن تھی اس کے نزدیک، اور میری اور کوئی اوقات بھی نہیں تھی، سمجھی تم؟ بس کرو رباب، ذوالقرنین نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم تھی، اور تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ نور اور ذوالقرنین سے بڑوں کی وجہ سے منگنی پر مجبور ہوئے۔ تمہیں یاد ہے جب منگنی تھی تم نے نور کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی یا ذوالقرنین کے چہرے پر؟ نور کی امی نے یہ رشتہ ختم کروایا تھا کس بنیاد پر؟ تم یہ کہہ رہی ہو کہ ذوالقرنین نور سے محبت کرتا تھا اور یہ سب تمہاری اپنی بنائی کہانی ہے۔ سندس سال بعد آئی اور ایسا انکشاف کیا کہ رباب کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی جواری اپنا سب کچھ ایک چیز کے لیے داؤ پر لگاتا ہے، پر اپنا سب کچھ ہار کر بھی ایک چیز سے محروم رہ جاتا ہے۔
سندس اپنی بات پوری کر کے جا چکی تھی، پر اس کی پوری ذات بکھر گئی تھی۔ پھوپھو نے رشتہ تو مانگ لیا تھا، پر جب بھی پاکستان آنے لگتی کوئی نہ کوئی کام آ جاتا۔ 2 سال ہو چکے تھے بات کیے ہوئے، لیکن اب تک کوئی رسم نہیں ہوئی تھی۔ آخر پھوپھو پاکستان آ ہی گئی۔ پھوپھو اکیلے آئی تھیں کیونکہ پھوپھا اور حیدر کو کچھ کام نپٹانے تھے، اس لیے انہوں نے اگلے ہفتے آنا تھا۔ باقاعدہ منگنی کا فنکشن ہونا تھا۔ اس درد کی تحویل میں رہتے ہوئے ہم کو چپ چاپ بکھرنا تھا، تماشا نہیں کرنا تھا۔ رباب رباب کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ انجم جو رباب کو بلانے آئی تھی نے پریشان ہو کے پوچھا۔ رباب ماضی کی دھند سے باہر آتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ پھوپھو بلا رہی ہیں۔ انجم نے رباب سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جی میں آتی ہوں۔ رباب پھوپھو کے پاس آئے تو پھوپھو فون پر حیدر سے بات کر رہی تھی، جن کے آخری الفاظ ہی رباب سن پائی۔ جب اتنا کر رہے ہو میرے لیے تو یہ بھی کر لو، کہتے ہی کال کاٹ دی۔ بیٹا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ منگنی کا ڈریس کس کلر کا چاہیے آپ کو؟ جو کلر آپ کو پسند ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر لان میں آ گئی، جہاں بارش تو رک چکی تھی، پر پانی کی بوندیں ہر چیز سے ٹپک رہی تھیں۔ تبھی مین گیٹ کھلا اور سندس کے ہسبینڈ کی کار اندر داخل ہوئی۔ پھر کار سے سندس اتری۔ سندس کو دیکھ کر رباب کے سارے صبر کے بل ٹوٹ گئے۔ ذوالقرنین کے جانے کے بعد سندس دوسری بار آ رہی تھی۔ اس بار سندس نے بھی خوب رو کے دل ہلکا کیا۔ دونوں کافی دیر تک گلے مل کے روتی رہیں۔ پھر مہمان کی مداخلت پر اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ لوگ اندر آ گئیں۔ اگلی صبح رباب نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی جب سندس روم میں آئی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، اگر فری ہو تو۔ ہاں سندس بولو۔ منگنی پر سب ہوں گے، بس ذوالقرنین نہیں ہوگا۔ آج 3 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، ہم میں سے کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ امی ابو بابا، گھر کا ہر فرد اسے مس کرتا ہے۔ وہ ہم میں سے کسی کی بات نہیں مانے گا، صرف تمہاری بات مانے گا۔ ایک بار اسے بول دو کہ وہ واپس آ جائے۔ بات کرتے کرتے سندس نے رونا شروع کر دیا۔ رباب کے لیے یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ میں بات کروں گی، شاید اسی طرح آپ سب کی تکلیف کا کچھ تو مداوع کر پاؤں۔ منگنی میں 3 دن رہ گئے تھے۔ رباب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح ذوالقرنین کو کال کرے۔ رباب میں ذوالقرنین کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، اس لیے رباب نے سوچا میسج کر لوں، پر یہ بھی مناسب نہ لگا تو مجبور ہو کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال اٹینڈ کر لی گئی۔ رباب الفاظ ڈھونڈتی رہی اور ذوالقرنین کسی کے بولنے کا منتظر رہا۔ رباب کو اپنے الفاظ بے معنی لگے اور ذوالقرنین کو منتظر رہنا بے مقصد لگا، سو کال کاٹ دی۔ رباب خود کو کمپوز کر کے پھر سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کال اٹینڈ کر لی گئی تو رباب نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر ذوالقرنین نے کاٹ دار آواز میں پوچھا، اب کون سا کام رہ گیا ہے آپ کا مجھ سے؟ رباب کے لیے الفاظ ادا کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ میں چاہتی، سب چاہتے آپ گھر واپس آ جائیں، بابا جان کے لیے، چاچا جان، چاچی جان کے لیے، آپ سب آپ کو بہت مس کرتے ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں؟ ذوالقرنین نے پھر سے چوٹ کی رباب پر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سب سے دوری کی وجہ میں ہوں۔ ذوالقرنین نے بات پوری سنے بنا کہا، بہت غلط لگتا ہے آپ کو، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آپ کے انکار پر میں جوگ لیے ہوئے ہوں، اپنوں سے دور آپ کی وجہ سے ہوں؟ تو آپ کی سوچ کو 14 توپوں کی سلامی۔ ویسے آپ جیسے خود غرض انا پرست لوگوں کو دوسروں کی فکر کیوں ہونے لگی؟ آج ذوالقرنین سارے ضبط کھو چکا تھا اور رباب سندس ضبط کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ مانگا تھا اور آپ نے مجھے دے دیا تھا، اب بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں، انکار مت کیجیے گا، آپ واپس آ جائیں۔ ایسے رباب کسی کو اتنا آزمانا جتنا اس کا ظرف ہو، یہ سچ ہے۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر یاد رکھنا تھا اب نہیں۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، جب تک تم اس گھر میں ہو میں وہاں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میں مانتی ہوں میں خود غرض اور انا پرست تھی، مگر آپ تو میرے جیسے نہیں، رفتار تو مجھ سے کرتے ہیں نا، باقی گھر والوں کا کیا قصور؟ اور میں وعدہ کرتی ہوں شادی کے بعد کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی، بس آپ آخری بار میری بات مان لیں۔ کافی دیر دوسری طرف سناٹا چھایا رہا، پھر ذوالقرنین کی آواز رباب کی سماعت سے ٹکرائی، جو آپ چاہتی تھی پہلے بھی وہی ہوا اور اب بھی وہی ہوگا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لفظ ختم ہو چکے تھے۔ ذوالقرنین نے اظہار بھی کیا تو بہت دیر سے، رباب کو تو اظہار کا بھی موقع نہ مل سکا۔
وہ سیل فون کی جلتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچ کی نہ جانے کون سی دلدل میں پھنس گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کا آخری پہر بھی اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا جب وہ اذان کی آواز پر چونک پڑی۔ سارے بوجھ ایک طرف رکھ کے سجدہ گریز ہو گئی اور دل میں سکون و طمانینت لے کے اٹھی اپنے رب کی مرضی کے آگے سب تسکین ختم کرنے کے مزے سے وہ آشنا ہو رہی تھی۔ اب اسے کوئی دکھ پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، خوشی نہیں تو حالات سے تو نمٹنے کا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیج پر دلہن بنی رباب کسی کانچ کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ پاس حیدر بھی اپنی شاندار شخصیت کی وجہ سے سب کی نظروں کے حصار میں تھا۔ رسم ادا کر دی گئی تھی، سب خوش تھے۔ ذوالقرنین بھی واپس آ چکا تھا۔ بابا جان اور سب گھر والے ذوالقرنین کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ ایک رباب تھی جو ذوالقرنین سے نہیں ملی تھی اور نہ ذوالقرنین سے آمنا سامنا ہوا۔ رباب کا وہ کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ صبح جب رباب نماز کے لیے اٹھی تو سندس نے پھپھو لوگوں کے جانے کی بات بتائی۔ حیدر کو واپس جانا تھا آج تو پھر پھپھو بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ 12 بجے کی فلائٹ ہے ان کی، تم جا کے پھپھو کی پیکنگ کرنے میں ہیلپ کر دینا۔ رباب یہ حیدر کچھ عجیب سا نہیں لگا تمہیں؟ کیا مطلب؟ رباب بات سمجھ نہ پائی۔ کیا مطلب؟ رباب بات سمجھ نہ پائی۔ میرا مطلب خود کو کچھ سمجھنے والا یہاں کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا سیدھے طریقے سے۔ رات بھی بابا جان نے منتیں کر کے روکا۔ رباب یہ سب محسوس کر چکی تھی۔ ہاں، سب کی نیچر ایک سی نہیں ہوتی اور سب سے اتنی جان پہچان بھی نہیں، شاید یہی وجہ ہوگی۔ سندس کو چاچی نے آواز دی تو بات ادھوری رہ گئی۔ سب پھپھو کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے پر رباب گھر پر رہی۔ رات کو موسم بہت اچھا ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں تو سب نے لان میں محفل جما لی۔ ایک ہی اپنے روم میں تھی۔ ذوالقرنین نے 2 دن بعد واپس جانا تھا۔ سندس بھی ذوالقرنین کی وجہ سے رہ گئی۔ ذوالقرنین فاروق بھائی سے باتیں کر رہا تھا جبکہ خواتین کی اپنی محفل جمع تھی۔ ایک طرف بچہ پالٹی کھیل رہی تھی جبکہ رباب اپنے روم کی کھڑکی سے جو لان کی جانب سے کھلتی تھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ذوالقرنین کا چہرہ سامنے کی طرف تھا اور جو رباب بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کا ڈمپل مکمل وجود میں آیا جو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ رباب کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ رباب کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ کون جانتا تھا کہ رباب شاہ ذوالقرنین کو بچپن سے جنون کی حد تک پسند کرتی تھی اور جنون نے آہستہ آہستہ محبت کا روپ ڈھال لیا تھا۔ کون جانتا تھا جب ذوالقرنین کی منگنی نور سے ہوئی تو کتنے کرب سے گزری تھی وہ۔ کون جانتا تھا کہ آج بھی رباب ذوالقرنین سے کتنی محبت کرتی ہے۔ صرف رباب جانتی تھی اور خدا جانتا تھا اس کی محبت کتنی پاکیزہ تھی۔ ہم مہمان نہیں، رونق محفل تھے۔ مجھے تو یاد رکھو گے کہ کوئی آیا تھا۔ ذوالقرنین جا رہا تھا۔ سب کے کہنے کے باوجود اس نے ایئرپورٹ تک کسی کو نہ آنے دیا۔ بابا جان، چاچا چاچی، رباب کے امی ابو، فاروق، بابل کے پورا خاندان آنکھوں میں آنسو لیے اسے رخصت کر رہا تھا، ساتھ جلد واپس آنے کا وعدہ لے رہا تھا۔ ذوالقرنین جان کر رباب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ چشمے تر سے مجھے دیکھتا رہا، اس کے آنسوؤں سے میری آنکھیں بھر گئیں۔ رباب اس کی پشت دیکھتی رہی پر جاتے جاتے ذوالقرنین مڑا اور ایک نظر رباب پر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ رباب اس کی ایک نظر میں مقیم ہو گئی۔ کیا کچھ نہ تھا اس ایک نظر میں؟ شکوہ، ملال، نہ رسائی کا رنج، محبت کے مرتے جگنوں، معصوم جذبوں کے ٹمٹماتے چراغ، خواہشوں کا خون، بے بسی کی انتہا۔ رباب وہیں جم سی گئی۔ کافی دیر بعد سندس نے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ذوالقرنین جا چکا ہے، اب اندر چلو۔ رباب نے سندس کا ہاتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، ذوالقرنین نے تو جانا ہی تھا، وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا، بس یاد دلانے آیا تھا کہ میں نے اپنا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ کتنی آسانی سے مجھ پر سب کچھ ڈال کے آزاد ہو کے چلا گیا۔ مجھے انا پرست کہتے ہو نا سب، وہ میری انا پرستی نہیں تھی، تمہارے بھائی کی انا پرستی تھی۔ کیوں نہیں اپنے جذبوں کو مجھ پر شکار کیا؟ کیوں خاموش رہا؟ کیونکہ صرف مجھے جھکانا چاہتا تھا، خود جھکنا منظور نہ تھا۔ اسے لگتا ہے جھکوں گا تو ٹوٹ جاؤں گا، مگر یہ نہیں جانتا وہ اگر کوئی مرد ایک بار جھکتا ہے تو عورت اس کے ایک بار جھکنے پر ساری عمر جھکی رہتی ہے۔ انا پرست نہیں ہوں میں، بس اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا نہیں دیکھ سکتی میں۔ اللہ نے شوہر کو مزاجی خدا کا رتبہ دیا ہے کہ عورت جھکنے میں عار محسوس نہ کرے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اللہ کا حکم سمجھے اور مانے۔ میں رباب شاہ آج اعتراف کرتی ہوں
اعتراف کرتی ہوں مجھے ذوالقرنین شاہ سے محبت تھی، ہے اور رہے گی، مگر میں محبت سے زیادہ عزت نفس کو اہم سمجھتی ہوں، اور عزت نفس پر محبت قربان کر دی میں نے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی اور بہت کچھ پیچھے چھوڑ گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، منگنی کو سال ہو چکا۔ عید پر پھپھو نے 2 مہینوں بعد کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، پر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن بابا کو حیدر کا فون آیا کہ امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، ہم کل امی کے آخری رسومات یہیں ادا کریں گے۔ بابا چاہ کر بھی بہن کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ کئی روز تک ماحول کا سوگواری میں ڈوبا رہا، مگر جانے والے کے ساتھ کوئی جا تو نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ حیدر کا کچھ پتہ نہ تھا پھپھو کے جانے کے بعد، جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ پاکستان میں اس سے منسوب ایک لڑکی بھی ہے۔ رباب نے یہاں بھی اپنی عزت نفس مجروح نہ ہونے دی۔ ایک دن رباب کو حیدر کی کال آئی۔ حیدر نے اسے صاف الفاظ میں کہا، آپ امی کی پسند تھیں اور امی کی وجہ سے ہی میں نے آپ سے منگنی کی۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں شادی کر چکا ہوں، آپ بھی شادی کر سکتی ہیں۔ اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اے ابرِ کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائے تو جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ جا سکے۔ رباب کھڑکی کے پاس کھڑی کرسی برستی بارش سے دھندلے ہوتے منظر دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، پھیلتا اندھیرا اور بارش کا شور بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ تبھی گیٹ کے اندر آتا ذوالقرنین لمحے بھر کو ٹھہرا۔ کھڑکی میں کھڑی رباب اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی کہ ذوالقرنین لوٹ آیا ہے۔ لمحے ٹھہر سے گئے۔ بارش کا پانی ذوالقرنین کو بھگوئے جا رہا تھا۔ وہ سخت کھڑا تھا، نہ جانے کب تک وہیں رکا رہتا، مگر پیچھے آتے چوکیدار نے جلدی سے کہا، صاحب بارش میں کیوں رکے ہوئے ہیں، اندر چلیں، بخار ہو جائے گا۔ ذوالقرنین اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بابا جان کے روم میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے ہی الفاظ یاد آئے، مجھے ذوالقرنین سے شادی نہیں کرنی۔ بابا جان نے رباب کو آتے دیکھا تو شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، رباب بیٹا، میں آج پھر تم سے ایک امید لگا بیٹھا ہوں۔ نہ جانے کیوں دل بار بار امیدیں لگاتا ہے کہ ایک میری بیٹی میرا مان رکھ لے گی۔ بیٹا، ذوالقرنین سے شادی کر لو، اپنے بابا کا مان رکھ لو۔ بابا جان بات ختم کر کے امید سے لبریز نظروں سے رباب کو دیکھنے لگے۔ بابا، مجھے شرمندہ نہ کریں، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ رباب اور ذوالقرنین کی شادی ہو گئی، محبت جیت گئی۔ محبت کا مقدر تو جیتنا ہی ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی ہار ہی نہیں سکتے، انہیں ایک جہاں میں نہیں، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں محبت ضرور ملے گی، بس محبت میں پاکیزگی شرط ہے۔ ختم شعور بہت ہی اچھا ناول تھا، چھوٹا سا افسانہ ہی کہہ لیں، ناول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اچھا تھا، مجھے تو بہت پسند آیا، مطلب اینڈ بہت اچھا انہوں نے کر دیا۔ تو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزیلی اس کو ریڈ کر سکیں، سن سکیں، یا جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہو کر لیں۔ مطلب کچھ لوگ سنتے بھی ہوں گے، کچھ لوگ خود پڑھ لیتے ہوں گے، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ آپ